بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا معہد الحافظات، درجہ عالمیہ سال اول کی طالبات، تیسیر مصطلح الحدیث کی کتاب کھول دیں۔ یہ صفحہ نمبر 15 ہم پڑھ رہے تھے۔ میری کتاب میں جو رحمانیہ والی کتاب ہے، اگر کسی کے پاس فاروقی کتب خانہ ہے تو فاروقی کتب خانہ کا صفحہ نمبر 9 ہے۔ وَبِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الْخَبَرَ لَا يُقْبَلُ، یہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے فرماتے ہیں وَبِنَاءً، اور بنا کرتے ہوئے، اس بنا پر، عَلَىٰ أَنَّ الْخَبَرَ لَا يُقْبَلُ، کہ حدیث اور خبر قبول نہیں کی جاتی، الا بعد معرفت سندہ، مگر اس کے سند کے معرفت اور پہچان کے بعد۔ یعنی جب کسی سند کی پہچان معرفت ہو جائے کہ سند میں کوئی راوی ضعیف نہیں ہے، مجروح جس پر جرح نہیں ہے، تو پھر وہ حدیث قبول کی جائے گی۔ فقد ظہر علم الجرح والتعدیل، یقیناً جرح اور تعدیل کا جو علم تھا یہ وجود میں آیا۔ والکلام علی الرواة، اور راویوں پر کلام کا علم یہ بھی وجود میں آیا۔ ومعرفت المتصل او المنقطع، اور متصل منقطع احادیث کی معرفت اور اسانید۔ ومعرفت العلل الخفیہ، اور پوشیدہ علتوں کی معرفت۔ ان تمام باتوں کا علم وجود میں آیا جب علل خفیہ کی پہچان بھی وجود میں آئی، اور بعض راویوں کے فرماتے و ظہر کلام فی بعض الرواة، اور بعض راویوں کے بارے میں کلام ظاہر ہوا، لیکن علی قلۃ لقلۃ رواة المجروحین، لیکن بہت کم علم تھا، بوجہ یہ کہ مجروح راوی بہت کم تھے فی اول الامر، اول زمانے میں، تو کلام بھی کم تھا ان کے بارے میں، جانچ پڑتال بھی کم ہوتی تھی۔ لیکن ثم توسل علماء فی ذالک، پھر علماء نے سے مزید وسعت کی، حتی ظہر البحث فی علوم کثیرہ، یہاں تک کہ بحث و مباحثہ ظاہر ہوا بہت سارے علوم میں، تتعلق بالحدیث، جس کا تعلق حدیث کے ساتھ تھا، من ناحیت ضبطہ، حدیث کے ضبط کرنے کے اعتبار سے، وکیفیت تحملہ وادائہ، اور حدیث کے حاصل کرنے کی کیفیت اور دوسروں تک پہنچانے کی کیفیت کے اعتبار سے۔ کیفیت تحمل کا معنی دوسرے سے حدیث حاصل کرنا، ادا کا معنی دوسرے کو پہنچانا، بیان کرنا۔ ومعرفت ناسخ منسوخہ، حدیث کے ناسخ و منسوخ کی پہچان، اس کا بھی تعلق حدیث کے ساتھ ہے، ان چیزوں کے بارے میں بھی بحث و مباحثہ ظاہر ہوا، شروع ہوا۔ وغریب ہی، اور غریب حدیث کی وغیرہ کی پہچان، وغیرہ اس کے علاوہ۔ الا ان ذلک کان يتناقل العلماء شفویا، لیکن یہ بات تھی کہ علماء اسے زبانی بیان کرتے تھے اور نقل کرتے تھے، ان باتوں کے بارے میں علماء زبانی ایک دوسرے کو بیان کہ فلاں راوی ضعیف ہے، یا فلاں حدیث ضعیف ہے، یا اس کے سند میں یہ مسئلہ ہے، یا یہ منسوخ ہے یا ناسخ ہے، وغیرہ، یہ زبانی باتیں ہوتی تھیں۔ ثم تطور الامر، پھر حالات بدلتے گئے، وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل، اور یہ علوم جو ہے پھر لکھے جانے لگے اور تحریر میں آنے لگے۔ تكتب وتسجل کا ایک معنی ہے، لیکن فی امکنۃ متفرقہ من الکتب، لیکن یہ علم مختلف کتابوں میں، مختلف جگہوں میں، اور من الکتب، کتابوں کے مختلف جگہوں میں، کتابوں میں سے، اور اسی طرح جو ہے ممزوجۃ بغیرہا، فرماتے کہ یہ علم مختلف کتاب مختلف جگہوں پر دوسرے علوم کے ساتھ ملا جلا تھا۔ ممزوجہ کا معنی ملا جلا تھا، بغیر ہے اور اپنے غیر کے ساتھ، من العلوم الاخرى، دوسرے علوم کے ساتھ، یعنی اس کے بارے مستقل کتابیں اور تحریر نہیں تھی۔ کہ علم الاصول، جس طرح حدیث کا
اصول وغیرہ جو ہے علم حدیث اصول کے ساتھ کا بھی ہوتا تھا، وہ علم الفقہ کا بھی، علم فقہ کس کا مباحثہ و بحث ہوتا تھا، وہ علم الحدیث، علم حدیث میں سے کتاب الرسالہ، جیسے کتاب الرسالہ ہے اور کتاب الام ہے، یہ کتاب کلاہم امام شافعی، یہ دونوں امام شافعی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کتاب میں جس طرح حدیث کے بارے میں علم باس تھا، اس طرح دو علم فقہ، علم اور علم اصول وغیرہ بھی اس میں ہوتے تھے، مستقل کوئی کتاب اس کے لیے نہیں تھی۔ پھر فرماتے ہیں وَأَخِيرًا لَمَّا نَضَجَتِ الْعُلُومُ، آخر کار علوم جو ہے نضجت، پکے ہو گئے یعنی مرتب ہو گئے، وَاسْتَقَرَّ الْاصْطِلَاح، اور اصطلاح مقرر ہو گئی، وَاسْتَقَلَّ كُلُّ فَنٍ عَنْ غَيْرِهِ، اور ہر فن اپنے غیر سے مستقل اور علیحدہ جدا ہوا۔ فرماتے ہیں وَذَلِكَ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْهِجْرِ، لیکن یہ 4 صدی کی بات ہے، 3 صدیوں تک کہ 10 ہجری سے لے کر اور وسلم کے وفات کے بعد 10 ہجری سے لے کر 110 ہجری، پھر اس طرح 210، پھر 310 ہجری تک تقریباً یہ باتیں نہیں تھی، لیکن 4 صدی میں 310 ہجری کے بعد یہ پھر یہ وغیرہ تفصیل احادیث کے اور راویوں کے بارے میں شروع۔ افرد العلماء علم المصطلح فی کتاب مستقل، فرماتے ہیں علماء نے علم مصطلح میں مستقل کتابیں تصنیف کر دی، افراد جدا کی، علماء نے لکھ لی، الگ لکھ لی علماء المصطلح فی کتاب مستقل کتاب میں۔ وکان من اول من افردہ بالتصنیف، وکان من اول، اور جس نے سب سے پہلے اس فن میں جو مستقل کتاب لکھی تھی تصنیف، القاضی ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد رامہرمزی، المتوفى سنہ 360 ہجری میں وفات پایا گیا ہے۔ یہ القاضی ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد رامہرمزی فرماتے ہیں فی کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، ان کی جو کتاب ہے ان کا نام ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، اس کتاب کا نام ہے، فرق کرنے والا راوی نقل کرنے اور واعی اور یاد کرنے والے کے درمیان۔ وسأذکر اشہر المصنفات فی علم مصطلح، اور عنقریب اب جو ہے میں علم مصطلح کے بارے میں مشہور تصنیفات کا ذکر کروں گا، من حین افرادی بالتصنیف الی یومنا ھذا، یعنی جو اس فن میں مستقل طور پر آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اور یعنی اس کے علم مصطلح کے مرتب ہونے کے وقت سے، جب سے شروع ہو گئیں آج تک جتنی کتابیں علم مصطلح میں لکھی گئی ہیں، ان میں مشہور کتابوں کا میں آپ کو ذکر کروں گا۔ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اس کو یاد کر لیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں باقی آپ کو پڑھائیں گے۔